بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں، اور اگر آپ سوشل میڈیا سے اٹیچ ہیں، آج کل تو ویسے سوشل میڈیا تو ہر گھر میں استعمال ہو رہا ہے، بچہ اس کو استعمال کر رہا ہے۔ تو جیسے ہم سوشل میڈیا فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ، کچھ بھی یوٹیوب اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کے سامنے ایسی ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ جو دل ہے وہ ایک بار جو ہے کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اور دل جو خون کے آنسو روتا ہے کہ کس طرح فلسطینی جو ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی ایک داستان ہے، ظلم و ستم ہو رہا ہے مسلمانوں پر۔ کہیں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک باپ اپنے بچے کی مردہ لاش کو اٹھا کر جو ہے احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہے، اور کہیں پر بچے اپنی ماں کی مردہ لاش کے پاس کھڑے رو رہے ہیں، اور پوری امت مسلمہ سے جو ہے وہ ایک انصاف مانگ رہے ہیں، پوری امت مسلمہ سے جو ہے ہیلپ اور مدد مانگ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس ٹائم جو سب سے زیادہ پائی جاتی ہے قوم وہ ہے کرسچن۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ کرسچن ہے ایک رپورٹ کے مطابق، اور دوسرے نمبر پر جو ہے پوری دنیا کے اندر مسلمان۔ تو یہودی جو اس ٹائم اسرائیل جو یہودی ہیں وہ جو مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر اس ٹائم جو ایک تشدد اور ظلم ستم کر رہے ہیں، ان کے گھر بار ختم کر دیا، ان کے کاروبار ختم کر دیے، وہاں پر بجلی پانی کی سپلائی کو ختم کر دیا گیا، اور وہ ایک قیامت کا منظر ہے وہاں پر۔ اور جو یہودی ہیں وہ ایک اتنے تھوڑے ہیں کہ نہ گننے میں آتے ہیں، ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، لیکن اس ٹائم وہ سب سے پاورفل ہے۔ اس ٹائم وہ ہم پر ایسے مسلط ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ ہم پر مسلط کیسے ہوئے، اور یہ اصل جو ایک جنگ ہے، جو ایک لڑائی ہے، جو ایک جنگ ہے، یہ کیوں ہے اور کس وجہ سے ہے؟ بیت المقدس، مسجد اقصی، جو نہ صرف فلسطینوں کے لیے جو ہے مقدس ہے بلکہ ہر مسلمان کے لیے وہ ایک مقدس جگہ ہے، کیونکہ ہمارا اول قبلہ، پہلا قبلہ جو ہے بیت المقدس وہ ہے، اور ہمارے لیے بھی اتنی ہی وہ مقدس اور پاکیزہ جو ہے جگہ ہے، نبیوں کا مسکن ہے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جو ہے وہاں پر جماعت کروائی، وہاں پر نماز پڑھائی، جماعت کے ساتھ نماز ہوئی، بڑے بڑے نبی وہاں پر آئے۔ تو نبیوں کا مسکن ہے، وہ ایک مقدس جگہ ہے، تو وہ ہمارے لیے بھی اتنی ہی مقدس ہے۔ اب یہودی جو ہیں وہ بیت المقدس کو جو ہے وہ شہید کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دجال کے ظہور سے پہلے انہوں نے جو ہے اس بیت المقدس جو مسجد اقصی ہے اس کو شہید کرنا ہے، اور یہ بھی ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ جب بیت المقدس کا یہودی محاصرہ کر لیں گے اور نعوذ باللہ اس کو شہید کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ اب وہ اسی کوشش میں ہیں، لیکن قربان جاؤں جو ہے فلسطینی مسلم جو ہیں، جو وہاں کے مسلمان ہیں، وہاں کا بچہ جو ہے اس کا دفاع کر رہا ہے، وہاں پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، وہاں پر اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی جاتی، اور اس بیت المقدس یعنی مسجد اقصی ہمارا پہلا قبلہ، اس کا وہ دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس ٹائم جو جنگ ہے اصل اسی وجہ سے ہے۔ مسلمانوں کے گھروں کو ختم کر دیا گیا، اور جہاں پر وہ اپنا علاج کروانے ہاسپٹلز ایمرجنسیز میں جاتے تھے وہاں پر ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور کتنے بے دردی کے ساتھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس ٹائم جو ہے زیر علاج ہیں، جن کے بازو کٹے ہوئے ہیں، کسی کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، اور ایک ایسی داستان ہے کہ ہم جب ویڈیوز میں دیکھتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے۔ مانا ہم دور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایک کام ہم ضرور کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم
اسرائیلی پروڈکٹس جتنی بھی ہیں پاکستان کے اندر اس ٹائم سب سے زیادہ ان کا استعمال ہو رہا ہے، اور ہماری زندگی کی جتنی بھی ضروریات، جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں وہ یقیناً اسرائیلی پروڈکٹس ہیں۔ یہودیوں نے ہمارے اوپر اس طرح مسلط ہوئے ہیں مسلمانوں کے اوپر کہ انہوں نے ایسی ایسی کھانے پینے کی چیزیں اور ایسے ایسے انہوں نے پلیٹ فارم، سوشل میڈیاز یوز کر کے انہوں نے ہمارے جو ایمان کو کمزور کیا ہے۔ اور یقیناً زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس جو میں دیکھ رہا تھا، ایک لسٹ تھی اس کے اندر زیادہ جو ہماری زندگی میں ہمارے کچن میں استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی، وہ بھی یہودیوں کی ہی، اسرائیلیوں کی جو ہے پروڈکٹس ہیں۔ تو چلیں، اگر اور آپ کچھ نہیں کر سکتے کم از کم اتنا آپ ضرور کریں کہ آپ اسرائیلی پروڈکٹس جتنی بھی ہیں ان کا بائیکاٹ کریں۔ یہ بھی آپ ایک بہت بڑا جہاد کریں گے۔ ابھی بھی آپ KFC کے باہر چلے جائیں، میکڈونلڈس کے باہر چلے جائیں، آپ کو قطاریں نظر آئیں گی، گاڑیوں کی رش نظر آئے گا، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ بھی جو ہے اسرائیلی ان کے ہیں یہ، لیکن پھر بھی ہم کھا رہے ہیں وہاں سے جو ہے اسرائیلی پروڈکٹس جو ہے استعمال کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کا درد رکھتے ہیں، ہم ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ تو بھائی یہ کیسے آپ ساتھ دے رہے ہیں؟ آپ ان کی پروڈکٹس بھی جو ہے اسرائیلیوں کی استعمال کر رہے ہیں، ان کا بائیکاٹ نہیں کر رہے آپ، تو آپ اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فلسطینی مسلمز کے ساتھ ہیں۔ تو چلیں کم از کم آپ اتنا ضرور کریں۔ میں ایک کوکا کولا جو ایک بوتل ہے پیپسی کی، کوکا کولا، یہ بھی جو اسرائیلی پروڈکٹس ہے، میں اس کے بارے میں اس لیے اتنا بتا رہا ہوں، یہ ہر گھر کے اندر استعمال ہوتی ہے، اور لوگ اگر آپ نے 2-3 بوتلیں رکھی نا اسپرائٹ کوئی بھی اور ساتھ کوکا کولا رکھی، اور زیادہ شوق سے کوکا کولا کو پیا جاتا ہے، ابھی بھی اس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ میں اس لیے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کوکا کولا جو ہے وہ بھی اسرائیلی پروڈکٹس ہے، اسرائیلی کمپنی ہے، اور اس کو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ تو جب ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم فلسطینیوں کے دکھ اور درد میں کیسے شریک ہوں گے؟ اس ٹائم ان کو مالی مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا ہے، ان کے جو ہے کاروبار ان کے ختم ہو چکے ہیں، وہاں پر پانی کی سپلائی، کیونکہ پانی اور بجلی کی جو سپلائی تھی وہ اسرائیل سے ان کو جا رہی تھی، وہ ہر چیز کو بند کر دیا گیا، ان کے اوپر زمین کو تنگ کر دیا گیا، ان کو اتنی تکلیف اور اتنی اذیت والی زندگی جو ہے فلسطینی مسلم جو ہے اس ٹائم گزار رہے ہیں۔ تو اس ٹائم جو ان کو امداد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، جتنا ہو سکے آپ اپنی طرف سے جو اس ٹائم پاکستان کے اندر بھی بہت بڑے بڑے وہ امداد بھیجنے والے ہیں، فاؤنڈیشن ہیں جو بڑے بڑے الخدمت کے، تو آپ ان کو جو ہے جتنا آپ کی توفیق ہو آپ امداد وہاں پہ بھیجیں ان کے لیے، اور کم از کم اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ ضرور کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو جو ہے یہودیوں کو شکنجے سے، یہودیوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے آزادی نصیب کرے، اور فلسطینی مسلم جو ہیں غزہ کے اندر خاص طور پر جو انہوں نے ایک نشانہ اور ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اسرائیلی فورسز نے، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ اور فلسطینی مسلم کی اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمز کو جو ہے فتح نصیب فرمائے، اور مسجد اقصی کو اللہ تعالیٰ آزادی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔